بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ہدیہ سلام بحضور خیر الانام۔ السلام علیکم یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ والسلام علیکم یا حبیب اللہ والسلام علیکم یا رحمت العالمین۔ پیر بھائیوں، مسلمان بھائیوں، آپ کی تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نہایت ہی اختصار کے ساتھ چند باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ گرمی کی شدت ہے اور اکثر میرے پیر بھائی روزے سے ہیں، وضو سے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اور واقعی یہی شان ہے شان والے حسین کیا ذکر کرنے کی۔ باوضو بھی ہو، روزے سے بھی ہو، پاک اور صاف بھی ہو، تو پھر ان پاکوں کا نام لینا بھی اچھا لگتا ہے اور سننا بھی اچھا لگتا ہے۔ 10 محرم کا روزہ کوئی اگر رکھ لے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہم باتیں سن رہے ہیں اہل بیت کی، ہم باتیں سن رہے ہیں سید زادوں کی، تو سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں کہ سید کون ہے اور اللہ نے سید کہا کس کو ہے۔ قرآن میں آئیے تو رب فرماتا ہے یاسین، اے سردار۔ تو سب سے پہلا اس کائنات کا سردار اور سید محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے فرمایا یاسین، اے عرب و عجم کے سردار اور سید۔ اور پھر اس سید کے بعد اگلا سید کون ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سید ہے۔ یہ دوسرا سید ہے۔ اور تیسرا سید وہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سید ہیں۔ اب سب سے بڑا سید سرکار کی ذات، پھر اس کے بعد سید جس کو حضور نے فرمایا کہ سید ہے بی بی فاطمہ، اور اس کے بعد سید حضور نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے لوگوں کے جوانوں کے سید ہیں۔ اور اس کے بعد جو بی بی فاطمہ کے بطن سے حسن اور حسین کی اولاد آگے چلی وہ سید۔ سید حضرت علی کی نسبت سے کوئی نہیں ہے، سید بی بی فاطمہ کی نسبت سے ہے کوئی۔ حضرت علی کے تو بہت سے بیٹے تھے اور آپ کے بہت سے نکاح تھے، اور ان بیویوں میں سے آپ کے بہت سے بیٹے تھے، اور ان بیٹوں میں ان کے وہ بیٹے بھی کربلا میں حسین کے ساتھ شہید ہوئے، لیکن ہم ان کے نام زیادہ نہیں سنتے۔ کس لیے نہیں سنتے؟ اس لیے نہیں سنتے کہ ایک کا نام تھا ابو بکر بن علی، ایک کا نام تھا عمر بن علی، ایک کا نام تھا عثمان بن علی،
ایک کا نام تھا قاسم بن علی، یہ چاروں کے چاروں، ایک کا نام تھا عباس بن علی، یہ چاروں کے چاروں بھائی اپنے بھائی حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ آگے جانے سے پہلے ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، بندہ اپنے پتروں کے نام یاروں کے ناموں پہ رکھتا ہے کہ دشمنوں کے ناموں پہ رکھتا ہے؟ بٹا بندہ اپنے پتروں کے نام ان پہ رکھتا ہے جن سے اس کو الفت اور محبت ہو۔ حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام جو کربلا میں شہید ہوا ابو بکر، دوسرے بیٹے کا نام جو کربلا میں شہید ہوا عمر، تیسرے بیٹے کا نام جو کربلا میں شہید ہوا عثمان بن علی۔ ان تینوں کے نام اس لیے نہیں لیے جاتے کہ کیا ان کے نام خلفائے راشدین میں سے پہلے تین کے ناموں پر ہیں؟ اور قاسم اور عباس کا نام صرف اس لیے لیا جاتا ہے کہ وہ ان تینوں میں سے نام میں شامل نہیں ہے۔ انصاف کا دامن مسلمانوں تھامو۔ ابھی آپ نے سنا وہ حسینیت نہیں، حسینیت کا پرچار کرنے والا نہیں جو حق بات نہ کہے۔ حق بات کرنے سے زیادہ حق بات سننے کا ہمت اور حوصلہ ہونا زیادہ ضروری ہے، اس لیے باتوں میں یہ میں نے بات کر دی۔ اب آئیے، ہم پرسوں کل سے سن رہے ہیں، ابھی بھی سنتے آئے، اور میں تو پیدا ہوا ہوں تو سن رہا ہوں۔ کیا ایک لفظ کہ جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ شریعت کے لیے دے دیا، یہ ہم سن رہے ہیں نا، شریعت کی خاطر حضور نے اپنی جان پیش کر دی، شریعت کو بچانے کے لیے حضور نے اپنی اولاد قربان کی، شریعت کے خاطر حضور نے مدینہ چھوڑا، شریعت کی خاطر مکہ چھوڑا، شریعت کو بچانے کے لیے کربلا پہنچے، اور ہم سنتے ہیں کہ کربلا میں آ کر شریعت بچ گئی امام حسین کی قربانی سے، یہ ہم سنتے ہیں۔ دل پر ہاتھ رکھو اور میرے سوال کا جواب دو، دل پر ہاتھ رکھو اور میرے سوال کا جواب دو۔ جس شریعت کا ہم پرچار کرتے ہیں کہ اس کو بچانے کے لیے حسین نے جان دی، لاؤ دکھاؤ مجھے شریعت کدھر ہے، کدھر ہے شریعت؟ جس کو بچانے کے لیے حسین نے جان دی، جس شریعت کو بچانے کے لیے علی اکبر دیا، علی اصغر دیا، قاسم دیا، جس شریعت کو بچانے کے لیے تن من دھن وارا، جس شریعت کے لیے بچانے کے لیے آپ کے جسم پر گھوڑے دوڑ گئے، آپ کے سر نیزوں پر چڑھ گئے، آپ کی بیبیوں کے خیموں کو آگ لگا دی گئی، جس شریعت کو بچانے کے لیے اتنے دکھ حسین نے سہے، میں سوال کرتا ہوں میرے پیر بھائیوں، آپ سے بھی اور جا کے باقی دنیا والوں سے پوچھو شریعت کدھر ہے، مجھے تو دکھاؤ۔ آپ کے گھر میں ہے؟ آپ کے گھر میں ہے؟ میرے گھر میں ہے؟ ہماری برادری کے گھروں میں ہے؟ ہمارے دکانداروں پر ہے؟ ہمارے ملک کے ایوانوں میں ہے؟ ہماری عدالتوں میں ہے؟ ہمارے تھانوں میں ہے؟ ہمارے کاروباروں میں ہے؟ ہمارے رکھ رکھاؤ میں ہے؟ ہمارے رسم و رواج میں ہے؟ کدھر ہے شریعت؟ مجھے دکھاؤ، مجھے تو نظر نہیں آ رہی۔ ایک گردان رپائی ہوئی ہے ہم نے، شریعت کی خاطر جان دی، شریعت کی خاطر جان دی، شریعت کی خاطر، اس میں کوئی شک نہیں امام نے جان دی، لیکن کیا اس شریعت کو تو نے اور میں نے سنبھالا ہوا ہے؟ میرے گھر میں ہے؟ آپ کے گھر میں ہے؟ 5 وقت کی نماز ہے، روزہ ہے، سچ ہے، سچائی ہے، سخاوت ہے، پیار اور محبت ہے، ہمسائے سے اچھا سلوک ہے، بڑے کا ادب ہے، چھوٹے پر شفقت ہے، حلال و حرام کی تمیز ہے، کسی کے دکھ درد بانٹنے کا جذبہ ہے، یہ ہے شریعت۔ جس کے لیے حسین نے جان دی وہ شریعت تو کھوئی ہوئی ہے،
نہ پاکستان میں، نہ ہندوستان میں، نہ بنگلہ دیش میں، نہ مصر میں، نہ عراق میں، نہ ایران میں، نہ سعودی عرب میں، نہ ولایت میں، نہ مغرب میں، نہ شمال میں، نہ جنوب میں، نہ اوپر نہ نیچے کوئی جلوس نکال رہا ہے حسین کی شان میں، کوئی ذوالجناح نکال رہا ہے، کوئی سبیلیں چلا رہا ہے، کوئی کانفرنسیں منعقد کر رہا ہے، کوئی اور طریقے سے ماتم منا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. اور کرو بھائی، لیکن ذرا ایک سیکنڈ کے لیے سوچ لو، جس شریعت کے لیے حسین نے سب کچھ کیا وہ کدھر ہے؟ وہ شریعت کہاں ہے؟ وہ شریعت کیا تیرے میرے پیر نے نہیں دی؟ جب بیعت ہوئے تو کیا وعدہ کیا؟ میرے ناز جہان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے لوگوں، قبلہ عبداللہ شاہ کی حضور کی بات تو میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھی، اس لیے میں حضور سید محمد نواز شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں. آپ جب بیعت فرماتے تھے تو کیا لفظ کہتے تھے؟ مریدوں سوچو، کان کھولو، دل کو کھولو، یاد کرو اپنے پیر کا چہرہ، یاد کرو پیر کے کلام. حضور کے لفظ ہوتے تھے توبہ کرو اور میاں شریعت پر عمل کرنا. کون سی شریعت پر جس کے لیے حسین نے جان دی جو آج کھو گئی ہے؟ مجھے اس ملک پاکستان میں تو شریعت کہیں نظر نہیں آ رہی. ہم نے بیڑا بھی نہیں اٹھانا ملک پاکستان کا، ہم نے اپنا بیڑا اٹھانا ہے، اپنے مرشد کی بات کو ہم نے لاج رکھنی ہے. آؤ میرے بھائیوں، جس شریعت کے لیے حسین نے جان دے دی اس کو گم مت ہونے دو. کہیں تیرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا موڑنا بچھونا کھانا پینا اگر حقیقی عاشق حسین ہے تو اس شریعت پر ہوگا. یہ حسین کون ہے؟ حسین کے غم میں جو آنکھ نہ روئے، آپ نے بارہا سنا ہے. اور حسین کے غم میں جو مسلمان شریعت پر عمل نہ کرے، میں اس کا ایمان کامل نہیں سمجھتا. غم حسین میں رونا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پیٹنے پٹانے کی میں بات نہیں کر رہا. خاموشی سے آنکھوں سے آنسو بہنا تو رب کی رحمت ہے. جس کو یہ مل جائے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے. وہ سنت رسول جو میں نے عرض کی، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی بیگم محترمہ، کہ میں حضور کے حجرے میں آئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور کی گود میں حسین ہیں اور حضور رو رہے ہیں. میں نے وجہ پوچھی تو حضور نے فرمایا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کے اس بیٹے کو جس کو آپ پیار کر رہے ہیں، اسی کے اندر کربلا کے اندر کیا کچھ ہوگا اور کس اذیت کے ساتھ دکھ کے ساتھ شہادت کے منصب پر یہ پہنچیں گے. میں اس غم میں رو رہا ہوں. اور آپ نے کو وہ مٹی پہلے آپ نے سنی، وہ دی گئی اور آپ نے ام سلمہ کو وہ مٹی عنایت فرما دی اور کہا کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھنا میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا. اب اس میں دو باتیں نظر آتی ہیں. ایک تو حضور کی آنکھوں میں جو آنسو خاموشی سے بہ رہے تھے وہ غم حسین کے آنسو تھے. اور آج بھی کسی کی آنکھ سے اگر غم حسین میں خاموشی سے آنسو نکلتے ہیں تو مصطفیٰ کریم کی سنت ادا کر رہا ہے. اور اس کی آنکھوں بہ کر اگر اس کے رخسار تک آ جاتے ہیں تو اللہ کریم وہ رخسار کو دوزخ میں نہیں جلائے گا کبھی. اور دوسرا، تیرے اور میرے نبی کو یہ بھی پتا تھا کہ سن 61 ہجری میں ام سلمہ زندہ ہوگی، ورنہ حضور کی 13 بیویاں تھیں. آپ اپنی کسی بھی بیوی کو مٹی دے سکتے تھے، لیکن آپ نے اس کو دی جس کے بارے میں آپ کو یہ پتا تھا کہ 61 ہجری کو ام سلمہ اس دنیا میں حیات ہوں گی، تو آپ نے وہ مٹی دی. اب میرے بھائیوں، یہ حسین
اور 10 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں. واقعہ سنانے کی میرے اندر ہمت نہیں. میں نے پہلے بھی غالباً آپ کو عرض کیا تھا نہ میں سنا سکتا. اور حقیقتاً یہ واقعات پتہ نہیں کہاں سے گئے ہیں, یہ بھی 100% کوئی صحیح بھی ہیں کہ نہیں, کچھ نہیں کہا جا سکتا. کہ جن لوگوں نے جو ظلم کیا ان کی حکومت اس وقت بھی تھی اور کئی 100 سال بعد بھی رہی, بنو امیہ کی اور پھر بنو عباس کی, اور ان دونوں خاندانوں نے اہل بیت پر ظلم کی انتہا رکھی. صرف یہی 60-61 ہجری پر ظلم ختم نہیں ہوا, اس کے بعد آگے انتہا کر دی. جو کچھ شام کے بازاروں میں ہوا, جو وہاں کے محلوں میں ہوا, پھر جو مدینے میں ہوا, جس طرح مدینے کی عورتوں کو ان کے فوجیوں کے لیے حلال کر دیا گیا اور سینکڑوں عورتیں زنا کی صورت میں حاملہ ہو گئی مدینہ منورہ کی, جس طرح انہوں نے 750 صحابہ کرام کو شہید کر دیا مدینہ منورہ میں, جس طرح انہوں نے 23,000 صحابہ کی زیارت کرنے والے تابعین کو شہید کر دیا, جس طرح انہوں نے مسجد نبوی کے منبر پر, جس پر رسول خدا خطاب کیا کرتے تھے, جس پر رسول خدا جماعت فرمایا کرتے تھے, وہاں گھوڑے باندھ دیے لا کر اور وہاں گھوڑے لیدیں کرتے رہے. وہی مسجد نبوی جس پر حضور تشریف فرما ہوتے تھے, وہاں یہ گھوڑے لیدیں اور پیشاب کرتے رہے. اس مسجد نبوی میں کئی دن تک نہ اذان آئی اور نہ کوئی نماز ہو سکی. مدینے کو چھوڑ کر کعبے پر حملہ کیا گیا اور کعبے کے غلاف کو آگ لگا دی گئی, کعبے میں خون بہایا گیا. تو یہ میرے دوستو ان لوگوں کی حکومت اس وقت بھی تھی اور کئی 100 سال بعد تک اس خاندان کی چلی. پتہ نہیں کتنے واقعات ہم تک صحیح آئیں یا غلط آئے ہیں. صحیح بھی ہو سکتے ہیں, کچھ من گھڑت بھی ہو سکتے ہیں, اور کچھ ایسے ہی واہ ویلا کرنے کے لیے اور تماشا اکٹھے کرنے کے لیے بھی بنائے جا سکتے ہیں. اس میں کوئی صداقت کی 100% بات نہیں کی جا سکتی, سوائے ان روایات کے جو کہ امام زین العابدین سے روایت ہیں, جو بی بی فاطمہ, جو بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں, جو کہ اس موقع کے چشمدید گواہ لوگ تھے. جو ان کی روایتیں ہیں ان کو تو تسلیم کیا جا سکتا ہے, باقی یہ ہوا جی وہ ہوا, اس طرح ہوا, پتہ نہیں کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے, اللہ جانے اور اس کا رسول جانے. اس لیے وہ بیان کرنے کی مجھے تو سخت ہمت نہیں ہے. اب میرے دوستو ان کا ظلم آپ یہ دیکھیں, کوئی 1 2 10 4 سال کی بات نہیں, پتہ نہیں کتنے سال, 70 سال یا پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ, حضرت علی کو جمعوں کے خطبوں میں گالیاں دیتی جا رہی. جمعے کے خطبے جہاں بھی ہوتے تھے بنو امیہ کی دور کے اندر, امام صاحبان جو جمعے کے خطبے دیتے تھے اس میں ان کے لیے کمپلسری ہوتا تھا کہ علی کو اور آپ نے گالیاں دینی, علی کی توہین کرنی ہے. کئی 100 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا, بلکہ یہاں تک کہ اس سے پہلے بھی یہ حالات رونما ہو چکے تھے اہل بیت کے بارے میں. آپ کو کیا کیا عرض کروں, صرف ایک دن کی کربلا نہیں ہے جو 10 محرم کو یا 8 یا 9 کو برپا ہو گئی. اس سے پہلے حضرت علی کو کس انداز سے شہید کیا گیا, حضرت علی کے بعد کس طرح کا پریشر امام حسن اور حسین پر آیا, وہ بھی دیکھنے والی بات ہے. میرے دوستو 25 سال کے 26 سال امام حسن نے مسجد میں جا کر جمعہ نہیں پڑھا. کتنے سال ہے جی, اتنے ہے 25-26 سال جمعہ نہیں پڑھا, گالیاں دی جاتی تھیں اہل بیت کو. یہ حالات رونما ہوئے تھے, اور یہ کنہوں نے کیے ہوئے تھے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ تمہارے لیے تمہاری مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے, جو اس کے پیچھے پڑ گئے وہ فتنے میں گئے. یہ لوگ مال کے پیچھے چلے ہوئے تھے, انہوں نے اپنی اولادوں کو ولی عہد بنا دیا. فتنہ عربی کا لفظ ہے, ہماری زبان میں اس کے اور معنی ہوتے ہیں. عربی میں فتنے کا لفظ ہے, اس کا معنی ہوتا ہے آزمائش ہے, مال اور اولاد آزمائش ہے. اور اس آیت کے بارے میں تیرے اور میرے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے مسجد نبوی کے اندر, تو ادھر سے لڑکھڑاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے تھے امام حسن اور حسین, گرتے گراتے مسجد کے دروازے پر پہنچے. حضور دوران خطبہ اٹھے, گئے, حسن کو اور حسین کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا اور پھر خطبہ شروع کیا دینا. اور پہلے خطبہ دے رہے, جہاں روکا آگے آپ نے الفاظ یہ فرمائے کہ اللہ تو نے صحیح فرمایا. یہ آیت آپ نے وہاں پڑھی کہ مال اور اولاد واقعی ہی آزمائش ہے. تو میرے بھائیوں, یہ حسین
اور فاطمہ میں کیا آپ کو بتاؤں اہل بیت کا، آج بھی کئی ایسی جگہ ہیں جہاں کہ اہل بیت کا ذکر کرنا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ میں تعریف کیا کروں، ایک آدھ بات کرتا ہوں۔ حضور تشریف فرما ہوتے تو بی بی آتی، حضور کھڑے ہو جاتے۔ کون کھڑا ہو گیا ہے بی بی فاطمہ کے لیے؟ رحمت للعالمین۔ کون کھڑا ہو گیا ہے بی بی کے لیے؟ رب العالمین کے محبوب، خاتم النبیین، سید المرسلین، صاحب الشفاعت۔ آپ کھڑے ہو جاتے، بی بی کا ہاتھ چومتے، بی بی کا ہاتھ چومتے اور اپنی جگہ پر بٹھا دیتے اور خود ساتھ بیٹھ جاتے۔ اور جب حضور تشریف لے جاتے بی بی فاطمہ کے گھر تو بی بی فاطمہ کیا کرتی؟ اٹھ کھڑی ہوتی، اپنے والد محترم کی عزت کے لیے حضور کا ہاتھ چومتی اور اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ باپ آتا ہے تو بی بی ہاتھ چوم کر اپنی جگہ پر بٹھاتی ہے، بی بی آتی ہے تو باپ ہاتھ چوم کر اپنی جگہ پر بٹھاتا ہے۔ میں کون اور میری زبان اور میرا علم کہاں سے اس بی بی کی شان بیان کروں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان حضور ناز جہاں، آستانہ عالیہ سید محمد عبداللہ شاہ قادری۔ اور آج 15ویں صدی کا ایک مولوی اٹھ کر کہے کہ بی بی خطا پر تھیں، وہ بی بی خطا پر تھیں جس کے لیے مصطفیٰ کھڑے ہو رہے ہیں، وہ بی بی مصطفیٰ وہ خطا پر تھیں جس کے ہاتھ مصطفیٰ چوم رہے ہیں۔ اس بی بی سے بڑھ کر بھی کوئی حدیثوں کو سمجھنے والا ہے؟ آج کا ملا اٹھ کر حدیثوں کی تفسیریں کر رہا ہے۔ اس بی بی جو نبی پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، ان سے بڑھ کر بھی کوئی حدیث کی تشریح اور سمجھنے والا ہے کہ بی بی خطا پر تھیں، جب حدیث آئی تو چپ ہو گئی، اور وہ حدیث والے کی بیٹی تھی۔ اور حسن اور حسین کی بات کیا کروں؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سفر پر روانہ ہوئے، کچھ دور سفر پر گئے، ریگستان ہوتا ہے سارے اس علاقے میں ارد گرد، تو ان کو حسن اور حسین کے رونے کی آواز آئی، وہ معصوم بچے تھے۔ حضور بیتاب ہو گئے، حضور نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ بی بی فاطمہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا حضور پیاس لگی ہے ان کو اور پانی میرے پاس نہیں ہے۔ تو حضور نے قافلے میں اعلان فرمایا بھائی کسی صحابی کے پاس کوئی پانی ہے؟ سب نے فرمایا حضور پانی نہیں ہے، تھوڑا سا چلتے ہیں آگے کوئی چشمہ آ جائے گا، کوئی کنواں آ جائے گا تو پانی لے لیں گے، پانی پورے قافلے میں ختم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے بی بی سے فرمایا، پردے میں بی بی تھیں، کہ پہلے ایک کو مجھے دو۔ انہوں نے پہلے حسن کو دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور نے حسن کو اپنی گود میں لیا اور اپنی زبان چسانی شروع کر دی، اور حسن ایسے زبان چوستے رہے جیسے کچھ پی رہے ہیں، اور بالکل جب سیر ہو گئے تو انہوں نے رونا بند کر دیا۔ حضور نے فرمایا اب دوسرے کو دو۔ حضور نے دوسرے بھائی کو لیا، حسین کو، اور ان کو اپنی زبان چسانی شروع کی، اور وہ بھی چوستے رہے اس زبان کو جب تک کہ پیاس ختم نہ ہوئی۔ یہ ہے حسن اور حسین، یہ ہے بی بی فاطمہ۔ میں کیا شان بیان کروں؟ حضور نماز پڑھیں اللہ کی تو کندھوں پر کھیدے کھیڑے حسن اور حسین، اور حضور ان کو اٹھا کر سائیڈ پر کریں۔ وہ صرف سجدے میں کندھے پر نہیں آئے تھے، یہ ایک ان کا طریقہ تھا کہ جب حضور مسجد میں نماز پڑھاتے تو اکثر وہ دونوں بچے مسجد میں آ جاتے، چلتے چلتے لڑکھڑاتے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ حضور جب قیام میں کھڑے ہوتے، رکوع میں کھڑے ہوتے، اور وہ بچے آگے پھرتے رہتے، حضور نے جب سجدہ کرنا ہوتا تو اٹھا کے اس سائیڈ پہ رکھ دیتے بچوں کو، سجدے میں چلے جاتے، اور جب وہ سجدے میں آ جاتے حضور اٹھتے، ان کو اٹھا کر سائیڈ پہ کر دیتے، پھر اٹھ کے پھر کھڑے ہو جاتے۔ عبادت اللہ کی، نماز مصطفیٰ کی، اور کھلونا حسن حسین کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ سید محمد عبداللہ شاہ قادری۔ حضور مسجد میں بھی ہوتے تو وہ حالت ہوتی،
اور اگر خطبے دینے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہوتے تو وہ گود میں آ کر بیٹھ جاتے، اٹھاتے حضور گود میں بٹھا دیا کرتے تھے۔ چند لوگ ایسے آئے جو مسجد نبی میں پہلے دفعہ آئے نماز پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے حسن حسین کو روکا کہ حضور خطبہ دے رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضور نے بعد میں فارغ ہونے کے بعد ان کو منع فرمایا، یہ جہاں سے آئیں جو آ کر کریں، ان کو کوئی نہ روکا کرے، یہ جنت کے پھول ہیں، یہ میرے محب ہیں، آؤ دیکھو اللہ کا محبوب مصطفیٰ، مصطفیٰ سے تو پوچھو تیرا محبوب کون ہے، محبوب مصطفیٰ محبوب حسن اور حسین۔ یہ مسجد اور خطبے کی حالت، اور جب بازار میں نکلتے تو انہوں کو کندھوں پر بٹھا لیتے، اور جب صحابہ پوچھتے کیا خوبصورت سواری ہے ان خوش قسمت شہزادوں کی جن پر وہ سوار ہیں، تو حضور فرماتے سوار کوئی مت دیکھو، سواری کو تو دیکھو، سوار بھی تو کتنے عظیم ہیں۔ اور حضور کے یہ بال پیچھے سے لمبے ہوا کرتے تھے، اور یہ پیچھے سے پکڑتے تھے، بال کھینچتے تھے، ادھر مڑ جاؤ، جیسے گھوڑوں کی لگامیں پھینکتے۔ وہ اتنی محبت سے پلنے والے، جن کی پیاس حضور برداشت نہ کر پائے، اور جب وہ جناب والا کربلا میں انہوں نے دین کا نذرانہ پیش کر دیا، تو دین کا نذرانہ کس دین کے لیے پیش کر دیا آپ کے سامنے ہے، اور اس دین کو بچانے کے لیے پیش کر دیا آپ کے سامنے ہے۔ اور آج وہ دین ڈھونڈ کر لاؤ، ڈھونڈو تو صحیح اپنے دلوں میں آج جا کر آج اپنے گھروں میں جا کر اس دین کو ڈھونڈو دلوں سے، حضور ناز جہان کا سبق پکاؤ، حضور امام حسین کی شہادت دیکھو، کس مقصد کے لیے اس دین کو ڈھونڈو۔ ہمارا اختیار تھانے کچہریوں اور ایوانوں پر تو نہیں چلتا، ہمارا اختیار اپنے دل پر تو چلتا ہے۔ اپنے دل کو تو اس شریعت کے تابع لے آؤ۔ اور اب آخر میں 2 سے 3 منٹ کے اندر، ایک لافانی دین ہے ہمارے پاس، لا ریب کتاب ہے ہمارے پاس، اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو رسول پاک کی اتباع میں لاؤ، اپنے آپ کو صحابہ کی پیروی میں لے کر آؤ، اہل بیت کی پیروی میں لے کر آؤ، یہی گروہ جہنمی نہیں جنتی ہے۔ اور دل میں حسین کی محبت اجاگر کرو، اور ایسی محبت کرو کہ جس شریعت کے لیے حضور نے دین دی، وہ شریعت کہیں ہم میں سے نظر تو آئے نا، تھوڑی بہت ہی نظر آ جائے۔ اللہ ہم سب کا